آپ کو خبر دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا پولیس ٹریننگ سکول پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے، 6 پولیس اہلکار اور امام مسجد شہید۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی کے حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ سینٹر کے مرکزی دروازے سے جا ٹکرائی۔ پولیس اہلکاروں نے مرکزی دروازے پر 3 خارجیوں کو ہلاک کیا، 2 خارجیوں کو بلڈنگ میں ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں نے کمپلیکس کے اندر موجود مسجد پر بھی حملہ کیا۔ خارج نے مسجد میں گھس کر امام مسجد کو شہید کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی خارج کی سفاکیت کی بدترین مثال ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد نیئر علی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ نیئر، ایک اور کارروائی کی گئی ہے، ایک اور حملہ ناکام بنایا گیا ہے دہشت گردوں کا، بتائیے ڈیٹیلز۔ جی بالکل، 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے اور دہشت گردوں نے سیکیورٹی کے حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے تفصیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے کامیابی سے دہشت گردوں کی جو سیکیورٹی کا حصار توڑنے کی کوشش تھی اس کو ناکام بنایا ہے۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ سینٹر کے مرکزی دروازے سے ٹکرائی ہے اور پولیس اہلکاروں نے مرکزی دروازے پر 3 خارجیوں کو ہلاک کیا، جبکہ 2 خارجیوں کو بلڈنگ میں گھیر کر ہلاک کیا گیا ہے۔ شدید فائرنگ کے نتیجے میں بہادر 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں پولیس ٹریننگ سینٹر کے ٹرینر بھی شامل ہیں، جبکہ حملے میں 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ دہشت گردوں نے کمپلیکس کے اندر موجود مسجد پر بھی حملہ کیا ہے اور مسجد میں گھس کر امام مسجد کو شہید کیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے اور مسجد کی بے حرمتی خارج کی سفاکیت کی بدترین مثال ہے، یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے اور دہشت گردی کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ دہشت گردی کی مکمل خاتمے کے عزم پر قائم ہے۔ جی بالکل نیئر، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا یہ جو سلسلہ ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر۔ کہیے گا کہ آج جو حملہ ہوا اور آج جو کلیئرنس آپریشن جاری ہے کس حد تک مکمل ہو چکا ہے؟ جی بالکل، اس وقت یہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور کلیئرنس آپریشن اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو اطراف کے علاقے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کے اطراف کے علاقوں میں موجود جو ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے، کیونکہ دہشت گرد تو مارے جاتے ہیں لیکن دہشت گرد جہاں پر حملہ کرتے ہیں وہاں پر ان کے سہولت کار موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان سہولت کاروں کو پکڑنے کے لیے اور مزید جو شواہد ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے جو ہے یہ آپریشن جاری رکھا گیا ہے اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے جو انڈین پراکسی یافتہ جو فتنہ خارج ہے ان کے خاتمے کے لیے مختلف علاقوں میں آپریشن کر رہی ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہے وہ بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، شہری جو ہے وہ بھی جان سے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز اگر آپ کو یاد ہوگی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف شدید کارروائیاں جو شروع کر دی گئی ہیں اور اب اس کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جی بالکل، کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نیئر، یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، لیکن اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ کولیٹرل ڈیمیج بھی سامنے آیا ہے، تو اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز دیں گی آپ؟ جی بالکل، ایک شہری جو ہے اس کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر مسجد کے امام ہیں، لیکن یہ ایک اس سے پہلے جو واقعات ہیں ان میں بھی یہ شواہد سامنے آئے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پر جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو ڈھال بنا کر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں۔ تو یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی ٹرم جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے، اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کولیٹرل ڈیمیج کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ خاص طور پہ جو عام شہری ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ کولیٹرل ڈیمیج کا جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ڈھال بناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو سہولت کار ہیں وہ جب نشانہ بنائے جاتے ہیں تو سیاسی طور پر اور مختلف جو پراکسیز ہیں وہ ان کو بھی کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو سچویشن سامنے آئی ہے، اگر ہم یہاں اسپیسیفک واقعے کی بات کریں تو یہاں پر جو مسجد کے اندر گھس کر امام مسجد کو جس طرح سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، تو وہ جو اسلام کے نام پر اور اسلام کا نعرہ لگا کر اس طرح کی بالکل ٹھیک ہے۔ نیئر علی ہمارے ساتھ موجود تھی، تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔